السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُقْتَلْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض و فروغ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، ہم اسے دونوں حالتوں میں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ یہ طے کر چکے ہوں کہ ہم نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت قبول کی، ان کے لیے تو قتال فی سبیل اللہ میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے کے لیے دو ہی امانات ہیں، ایک یہ کہ وہ قتل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ دشمن پر غالب رہے اور فتح مند ہو کر واپس آئے۔ اگلی آیت میں خاص طور پر ان مسلمانوں کی نصرت و حمایت کے لیے قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے جو مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان میں کمزور بھی تھے، بیمار اور بوڑھے بھی تھے، خواتین اور بچے بھی تھے۔ یہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت کے قابل نہیں تھے۔ یہ اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے قبائل میں تھے، اور وہاں ان پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں تشدد و تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو خاص طور پر ان کی مدد کے لیے نکلنا، ان کی جان چھڑانا اور ان کو بچا کر لے آنا غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، بلکہ یہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّلَامِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس اور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مدد بھیج دے۔ ان کی یہ آہو بکا تمہیں آمادہ پکار کیوں نہیں رہی؟ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آیت کا انتخاب ان مختلف قسم کی سیاسی جہادوں پر بھی کر دیتے ہیں جو کہ آج کل ہمارے ہاں جاری ہیں، اور ان پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بالکل ہی قیاس مع الفارق ہے۔ واضح رہے کہ یہ خطاب ان اہل ایمان سے ہو رہا ہے جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا۔ ہم اپنے ملک میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر دین کے غلبہ و اقامت کی کوئی جدوجہد نہیں کر رہے، ہمارے ہاں کفر کا نظام چل رہا ہے۔ اس کے مخاطب اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کا فرض یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو، لہذا جہاد کرنا ہے تو یہاں کرو، جانیں دینی ہے تو یہاں دو۔ یہاں پر طاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کی حکومت ہے، قرآن کے سوا کوئی اور قانون چل رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ چنانچہ کافر، ظالم اور فاسق تو ہم خود ہیں۔ ہمیں اب پہلے اپنے گھر کی حالت درست کرنا ہوگی، اس کے بعد ایک جمعیت قائم ہوگی۔ ہماری حکومت تو ان لوگوں سے دوستیاں کرتی پھرتی ہے جن کے خلاف یہاں جہاد کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، جس میں جانیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ آیت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے سیاق و سباق کے اندر رکھنا چاہیے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے دو آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔